بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ملاقات کے چرچے ہیں اور اس ملاقات کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے امید باندھ لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو قوم کو کہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، اس ملاقات کے بعد جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کی، لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس حکومت کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، برے دن آ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے خاتمے کے اشارے مل رہے ہیں۔ عمران خان ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی سیاست بچا سکے، لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو معلومات سامنے آ رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ مولانا غفور حیدری نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوستی کا تانا کیوں دیا، عمران خان کی دوستی کا تانا، اور جو مولانا غفور حیدری ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی، اس کا احوال بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ دوستو، ہوا یہ کہ چند دنوں پہلے اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، ان کی ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں، وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور جو پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو کی جانب سے جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بڑی انہونی اور انوکھی بات تھی، کیونکہ جو جنرل فیض تھے ڈی جی آئی ایس آئی، جو کہ 20 نومبر کو اب ان کی پشاور پوسٹنگ ہو جائے گی، تو جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ طالبان سے بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، وہ تو دہشت گرد ہیں۔ اس کے جواب میں جنرل فیض حمید صاحب نے کہا کہ ہم نے تو جو الذوالفقار تھی بے نظیر کے وقت، یاد ہوگا جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کو بین آؤٹ فٹ کہا گیا تھا، اس پہ پابندی لگائی گئی تھی، ہم نے تو اس کے ساتھ بھی بات کی تھی، اس کے ساتھ بھی معاملات کو طے کیا تھا۔ یہ تانا دیا پھر جنرل فیض حمید صاحب نے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جس طرح ان کی اب پوسٹنگ ہونی ہے، ان کی جو پوزیشن ہے آئی ایس آئی کی سربراہ کے طور پہ، وہ اب کمزور ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی ملاقات میں جو مولانا غفور حیدری اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ بڑا دلچسپ تھا، وہ بڑا کہہ لیجئے معنی خیز تھا۔ مولانا غفور حیدری نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں آئے، یا آپ کے دوست کو آپ اپنے ساتھ نہیں لائے۔ ان کی مراد تھی عمران خان صاحب سے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مولانا غفور حیدری سے کہا کہ وہ میرے دوست نہیں، وہ میرے باس ہیں۔ لیکن پچھلے 3 سال میں جس طرح عمران خان صاحب یہ حکومت تاثر دیتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو تصویریں سامنے آتی رہیں، اس سے صاف لگتا تھا کہ یہ ایک ٹرائکا ہے، یہ ایک ہائیبرائڈ نظام ہے جس میں آرمی چیف ہے، وزیر اعظم ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی ہے۔ یہ تینوں مل کے 10 سالہ منصوبہ چلا رہے ہیں۔ لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں، کہ وہ میرے باس ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں، تو اس پہ خبر آئی کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم پارٹنر نہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ ہمارے باس ہیں۔ لیکن وہ جو تصویریں سامنے آتی رہی تھی وہ کوئی دوسری کہانی بیان کرتی رہی تھی۔ مولانا غفور حیدری کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ مولانا غفور حیدری کی ایک ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان اور اکرم خان دورانی کی موجودگی میں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ لے کر آ رہے تھے اسلام آباد۔ اس سے پہلے ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور اس میں مولانا غفور حیدری بھی موجود تھے۔ مولانا غفور حیدری نے پوری روداد بتائی تھی، پوری کہانی بتائی تھی کہ کس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ آزادی مارچ نہ کریں، آپ عمران خان کی حکومت کو چلنے دیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا مولانا غفور حیدری نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نے کہا مولانا فضل الرحمان سے کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کر رہے ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں۔ یہ وہ انکشاف تھا جس نے واضح کیا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ نواز شریف کو کسی طور بھی واپس نہیں آنے دینا ہے، لیکن مکافات عمل ہے یا قدرت کا کہنا ہے کرنا ہے کہ اب 3 سال کے بعد اسی نون لیگ کے ساتھ
نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ معاملات کو طے کیا جا رہا ہے اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کا بوریا بستر اب گول ہونے والا ہے۔ ایک اور جو خطرہ اور ایک خدشہ ہے جو تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگلے انتخابات میں وہ اگر ٹکٹ لیتے ہیں تحریک انصاف کا تو انہیں ووٹ نہیں بلکہ جوتے پڑیں گے۔ اسی لیے اب نون لیگ نے ایک شرارت کی اور نون لیگ نے جو قومی اسمبلی ہے اس میں ایک پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ نون لیگ کے رکن نے ایک بل متعارف کروایا۔ اس بل کے مطابق کوئی بھی شخص جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ اپنی جو پارٹی کی وفاداری ہے، پارٹی کا جو ٹکٹ ہے اسے الاٹ ہوا ہے، وہ اگلے 7 سال تک تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں شرارت یہ تھی کہ جو 2 سال رہ گئے اس حکومت کے اور اگلے 5 سال یعنی اگلے انتخابات میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا تھا اگر یہ بل پاس ہو جاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بل کی مخالفت پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے کی گئی، حکومتی ارکان کی جانب سے کی گئی، وہ حکومت جو آپ کو بتاتی ہے کہ مہنگائی بالکل نہیں ہے ملک میں، حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں۔ یہ ایم این اے اور ایم پی اے اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ اگلے انتخابات میں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہنا، لہٰذا اب اس بل کی مخالفت کی گئی۔ حالانکہ حکومتی ارکان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ چاہتے کہ یہ بل بہت اچھا ہے اور ارکان کو اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرنی چاہیے، لوٹے نہیں بننا چاہیے، تو وہ اس کی حمایت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اگلی باری پھر اب لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بڑا تگڑا ہو گیا ہے پنجاب میں اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ اسے مل سکتی ہے۔ اور یہ سب 2 بیانیے کی جو جنگ تھی، جسے کہا جا رہا تھا کہ 2 بیانیوں کی جنگ ہے، اب اس نے اپنا کام دکھایا ہے۔ نواز شریف صاحب نے دباؤ ڈالا، شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کیے اور اب پوری جو گیم ہے پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے حق میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگلے انتخابات جو ہیں اگر اسی طرح پنجاب میں پاپولیرٹی رہی، برقرار رہی، نواز شریف صاحب الیکشن کے قریب ملک واپس آئے تو بہت بڑی تعداد میں جو نون لیگ ہے وہ کلین سویپ کر سکتی ہے۔ صرف پنجاب میں نہیں بلکہ 2 اور صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی نون لیگ اپنی حکومت بنا سکتی ہے اور یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اب یہ تاثر دے چکے ہیں کہ انہوں نے مداخلت نہیں کرنی ہے، فیئر الیکشن، شفاف الیکشن ہونے دینا ہے، اور یہی وہ شرط ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے، یہی وہ کنڈیشن ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے، جو لندن سے بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پر اب شہباز شریف صاحب آپ کو متحرک نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ اپوزیشن کی جماعتوں کو وہ اشائیے دے رہے ہیں، سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پہ گئی ہے، اس میں گرمی آ گئی ہے، اور جیسے جیسے دسمبر اور جنوری آئے گا اس میں اور تیزی آئے گی اور گرمی آئے گی، اور مارچ تک پتہ لگ جائے گا کہ سیاسی جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔